راشد اپنے بھائی وسیم کے بعد بالکل ہی بے مول ہو گیا تھا۔ اب انڈر ورلڈ میں اسے کوئی کتے کے بھاؤ بھی نہیں پوچھتا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ سگا یہاں آ کر اس کے بھائی کا بدلہ لے گا، اس کے سب خواب ادھورے کے ادھورے رہ گئے۔ دادا ڈیول بہت خطرناک ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ اس کی بیوی کا فون آ گیا تھا۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کو اتنی بھیانک موت دی کہ میں سوچ کر کانپ اٹھتا ہوں۔ راشد نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اب تم دیکھنا کہ میں اسے کتنی بھیانک موت دیتا ہوں۔ سگا کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ٹیہانگ کو پتہ تھا کہ سگا اس کے خلاف کوئی نہ کوئی پلاننگ ضرور کر رہا ہوگا۔ وہ اسے نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا۔ اسے ڈر صرف وائن کا تھا۔ وہ اسے کھو نہیں سکتا تھا۔ دادا چھوٹے بڑے سب گنڈوں کو اپنے ساتھ ملا چکا تھا۔ ٹیہانگ کو پل پل کی خبر مل رہی تھی، لیکن اس کے مطابق سگا کو اب تک کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھانا تھا۔ لیکن اب تک سب ٹھیک تھا۔ کہیں وہ وائن کو کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہا؟ سگا کیا سوچ کر چپ ہے؟ کہیں اس کا ارادہ وائن کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کرنے کا تو نہیں؟ مجھے جلد از جلد وائن کو یہاں سے نکالنا ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ٹیہانگ، ہم یہ گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے اس وقت۔ ان کا ضروری سامان پیک کر رہے تھے۔ بیبی، کیونکہ میں نے اپنا گھر لے لیا ہے۔ اب ہمیں اس فلیٹ میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا گھر اس سے بڑا ہے اور بہت آرام دہ ہے۔ تم وہاں آسانی سے گھوم پھر سکتی ہو۔ اب تمہیں اس 2 کمروں کے اس چھوٹے سے فلیٹ میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹیہانگ نے اسے پیار سے سمجھایا۔ کیا؟ سچ میں؟ ہمارا اپنا گھر؟ اس سے بڑا؟ ہوادار؟ وائن ایکسائٹمنٹ میں بولی تو پاس کھڑا جنگکوک مسکرایا۔ ہاں وائن، وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم وہاں آرام سے بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ۔ تمہارا یہ کتا بہت انجوائے کرے گا۔ یہ کتا نہیں ہے، اس کا نام شونو ہے، وائن نے منہ بنا کر بتایا۔ ہاں نا، وہی شونو، میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا۔ غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ وہ کیا ہے نا، نام کوئی بھی ہو، نسل تو نہیں بدلتی نا۔ جنگکوک اپنی بات کو کور کرنے کے چکر میں اور الجھ گیا۔ وائن نے گھور کر دیکھا، یعنی وہ اسے یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، تم چاہے جو بھی نام رکھ لو، یہ کتا ہے اور کتا ہی رہے گا۔ میرا مطلب ہے دنیا کا سب سے پیارا جانور تو کتا ہی ہے، اور دنیا کے سب سے پیارے جانور کتے کا سب سے پیارا نام شونو ہے، جو دنیا کی سب سے پیاری لڑکی وائن نے رکھا ہے۔ ٹیہانگ پاس کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، پھر ان کو باتوں میں لگا دیکھ کر اس نے جمن کو مخاطب کیا، جو ضروری سامان پیک کر رہا تھا۔ لیلا سے بات ہوئی؟ وقتی طور پر اس پر بہت غصہ کر گیا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس دن اس نے ٹیہانگ کی بہت مدد کی۔ وائن کی حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گیا تھا، اسے اپنا ہوش بھی نہ رہا تھا۔ ایسے میں اگر لیلا اس کے پاس نہ ہوتی تو وہ اس سچویشن کو ہینڈل نہ کر سکتا تھا۔ اس کی طبیعت ان دنوں کچھ ٹھیک نہیں ہے، سو میں نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور وہ دوسری لڑکی معصومہ؟ ٹیہانگ نے پوچھا تو جنگکوک کے کان کھڑے ہوئے۔ معصومہ میڈم ضرورت سے زیادہ ہی معصوم ہے، لیکن تم فکر مت کرو، اس کی معصومیت تو میں نکالوں گا۔ فی الحال تم دادا والا مسئلہ حل کرو، جن کو ہم بعد میں سنبھال لیں گے۔ معصومہ کا جن سے کیا تعلق؟ جنگکوک ان کے پاس کھڑا پوچھ رہا تھا۔
ہم یہاں کام کرنے آئے ہیں، تمہارا معصومہ نامہ سننے نہیں۔ بہتر ہوگا کام پر دھیان دو۔ تمہاری چہیتی آئی نہیں؟ تم نے تو کال کر کے اسے بلایا تھا نا یہاں۔ جمن نے بات بدلی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جنگکوک بس اتنا بول کر پھر سے وائن کے کتے کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وائن تمہیں خواب آتے ہیں؟ اس کے پاس کھڑا پوچھنے لگا۔ ٹہنگ اور جمن نے ہمیشہ کی طرح اس کی بے فضول بات پر گردن نفی میں ہلائی۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، جمن بولا۔ خواب تو سب کو آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں، اور کبھی کبھی تو بہت ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ وائن نے ہاتھوں سے ڈرانا چاہا تو ٹہنگ بے اختیار مسکرایا۔ تم نے خواب میں کبھی مجھے دیکھا ہے؟ میرا مطلب ہے اتنا ہینڈسم۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وائن بول پڑی۔ نہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں لیکن اب اتنے بھی ڈراؤنے نہیں آتے۔ اس سے پہلے کہ جنگکوک اس کی بات سمجھتا، ٹہنگ اور جمن کا کہکہ بے ساختہ بلند ہوا۔ اس نے ان کو دیکھا اور پھر وائن کو گھورنا چاہا، لیکن اب وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر وہ خود بھی مسکرا دیا۔ میری بہن بھی میری طرح ہے، حاضر جواب۔ اور ڈراؤنی۔ جنگکوک کی بات ختم ہونے سے پہلے جمن بولا۔ اوئے، میری بیوی بہت کیوٹ ہے۔ وائن کی تعریف ٹہنگ برداشت نہیں کر پایا۔ بالکل بالکل، وہ تینوں مسکرائے اور اپنے کام پر لگ گئے۔ السلام علیکم آرمی، کیسے ہو آپ سب؟ تو یار میں جانتی ہوں کہ آج کا پارٹ کافی چھوٹا ہے، لیکن یار میں کیا کروں، آپ لوگ کہتے ہو کہ پارٹ جلدی جلدی پوسٹ کرو، تو اس لیے یار مجھے تھوڑا چھوٹا پارٹ بنانا پڑا، کیونکہ لمبے پارٹ کے لیے نا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے یار، دن لگ جاتے ہیں، کیونکہ اتنا ٹائم ملتا نہیں ہے، باقی کے کام بھی ہوتے ہیں، باقی کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، اپنے پرسنل کام ہوتے ہیں، تو اس لیے لانگ پارٹ بنانا اتنی جلدی آسان نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ جلدی پارٹ پوسٹ کرو، تو اس لیے میں نے تھوڑا چھوٹا بنایا ہے۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ اس سے تھوڑا بڑا ہوگا، تو آپ لوگ انتظار کریے گا، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دینا، اوکے؟ اللہ حافظ۔